السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر تاریخ اسلام کے اس رواں سلسلے میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے جانثار، ایک ایسے سپاہی، ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے اصحاب صفہ میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، جو تاریخ اسلام میں عبداللہ ذو البجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ سامعین گرامی القدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ کے اندر جلوہ افروز ہوئے تو عرب کے اکناف و اطراف سے متلاشیان حق کا ایک قافلہ روز افزوں مدینہ کے اندر داخل ہونا شروع ہوا۔ جب یہ سلسلہ دن بہ دن بڑھنا شروع ہوا تو ایسے متلاشیان حق کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی، ان کی رہائش اور رہنے سہنے کا بندوبست بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ یہ وہ اہل حق تھے، یہ ایمان کے وہ متلاشی تھے جو اپنی تن آسانیاں چھوڑ کر، جو اپنی آسائشیں قربان کر کے، جو بھوک اور افلاس برداشت کر کے، جو اپنے منصب مرتبے عہدے چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے اور اسلام کے دولت سے مشرف بھی ہو رہے تھے، نور ایمان کے جام بھر بھر کے پی رہے تھے، تو ان کی بنیادی ضرورتوں کا خیال جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اور اس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائش کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک چبوترا بنوایا ہے، ایک مسقف بنوایا ہے جسے صفا کہتے ہیں، اور یہ صاحبان تاریخ اسلام کا ایک منفرد اعزاز اور ٹائٹل بن گیا ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جنہیں اصحاب صفا ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو گرامی القدر سامعین، عرب کے ایک مشہور قبیلے کی شاخ سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوا ہے جسے اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے فطرت سلیم سے نوازا تھا۔ اس کی عادات و اطوار انتہائی شریف النفس انسان والی تھی۔ اللہ رب العزت نے سوز اور گداز والا دل عطا کیا تھا۔ جب یہ یتیم ہوا ہے تو عبد نحم کا یہ بیٹا، جسے تاریخ عبد العزیٰ کے نام سے جانتی تھی، اپنے چاچا کے سایہ عاطفت میں آیا ہے۔ چچا نے اپنے اس یتیم بھتیجے کی کفالت کے حوالے سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا ہے، اس کی ہر آسائش و آرام کا
اس کی تعیش کا خیال رکھا ہے اور بڑے ناز و نام کے ساتھ اس کی پرورش کی ہے۔ لیکن مکہ کے اندر جب نور ایمان کی صدا لگی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بلند ہوا ہے، تو یہ سلیم الفطرت انسان بھی اس نوائے توحید سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کی دولت سے مشرف ہو گیا۔ اب مشرف با اسلام تو ہوئے ہیں، لیکن اپنے اس اسلام کو اس امید کے ساتھ اپنے چچا سے چھپائے رکھا کہ بہت جلد اللہ رب العزت میرے اس عزیز چچا کو بھی اسلام کی دولت سے منور اور مشرف فرما دیں گے۔ لیکن شومی یہ قسمت کہ مکہ کے اندر جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے تو حضرت عبداللہ کسی نہ کسی حال سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرتے رہے اور ساتھ میں اس امید میں بھی رہے کہ میرے اس عزیز جان چچا کو بھی اللہ رب العزت ایمان کی دولت سے مشرف کر دیں گے۔ لیکن جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ کے اندر جا کے جلوہ افروز ہوئے تو اب ان کا فراق بھی بڑا ہے، ان کے لیے بھی یہاں مکہ کے اندر دن گزارنا مشکل ہوتے گئے۔ جب یہ جذبات انتہا کو پہنچے تو ایک دن اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا، چچا جان، میں اس امید میں رہا کہ آپ بہت جلد ہلکے بگوش اسلام ہو جائیں گے، آپ ایک سنجیدہ معاملہ فہم اور درست بات تک پہنچنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، لیکن مجھے بہت عرصہ ہو گیا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے، لیکن آپ کے حالات اور دن نہیں بدل رہے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حقیقت حال بیان کر دوں کہ میں نوائے توحید سے ہم آغوش ہو چکا ہوں، میں مشرف با اسلام ہو چکا ہوں، لہذا اب آپ مجھے مدینہ جانے کی اجازت مرحمت فرما دیجیے۔ اب جب چچا نے یہ بات سنی تو سیخ پا ہو گئے، غضب انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے کہا، اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تو میرے لیے اس سے زیادہ دکھ دہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور اگر تم نے یہ حماقت کی ہے تو میں تجھے اس سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہوں، اس سے پلٹ آنے کی تلقین کرتا ہوں، اور اگر پھر بھی تم اپنی ضد پر اڑے رہے تو میں اپنا سارا مال تم سے واپس لے لوں گا، میں تمام مویشی، تمام جانور، حتیٰ کہ تم نے جو کپڑے تک پہن رکھے ہیں یہ بھی تم سے چھین لوں گا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ نے جواب دیا ہے، فرمایا، چچا جان، یہ مال چھن جانا کیا ہے، یہ رشتوں کی قربانی کیا چیز ہے؟ میں جس دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا تھا، اس دن کے بعد میں ساری دنیا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ غضب کی حالت میں چچا نے اس بھتیجے کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے، سارا مال چھینا ہے، حتیٰ کہ تن کے کپڑے تک اتار دیے۔ ایک معمولی دھجی جس سے حضرت عبداللہ نے ستر ڈھانپا ہے، اور اس ننگے بدن کے ساتھ اپنی بیوہ والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ والدہ سے جا کے جب صورتحال عرض کی ہے تو ماں کی ممتا نے جوش مارا
والدہ نے اپنی ایک چادر اتار کے دی ہے، جسے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھاڑا ہے، آدھی کا تہبند باندھا ہے اور آدھی جسم کے اوپر ڈالی ہے، اور اسی کیفیت میں اسی وقت مدینے کی طرف عازم سفر ہو گئے۔ چلتے چلتے جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر پہنچے تو فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ سیدھے مسجد نبوی میں آئے ہیں، صحابہ جمع ہوئے، باجماعت نماز ادا ہوئی ہے، اور نماز ادا ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق صحابہ کرام علیہ رضوان سے مصافحہ فرمایا ہے۔ تو ان مصافحہ فرمانے والوں میں ایک ایسا اجنبی نوجوان بھی ہے جس کے تن پر 2 کپڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصافحہ فرمایا اور پوچھا، نوجوان تم کون ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کا رہنے والا ہوں، عبد العزیٰ نام ہے، مدینہ اس لیے آیا ہوں کہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرط جذبات میں آپ پہ نگاہیں ڈالی ہیں، آپ کے اپنے ہاتھ پر اسلام کی بیعت لی ہے اور پھر اپنا مہمان بنا دیا، یعنی اصحاب صفہ کے اندر شامل کر دیا، اور آپ کے متعلق فرمایا اس کا نام عبد العزیٰ نہیں عبداللہ ہے، اور یہ عبداللہ ہی نہیں، عبداللہ ذو البجدین ہے، 2 چادروں والا۔ اب اللہ کے نبی کی طرف سے عطا کیا گیا یہ لقب پھر تاریخ کے اندر حضرت عبداللہ کو ذو البجدین کے ساتھ امر کر گیا۔ اب تو حضرت عبداللہ ذو البجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی کی مراد مل گئی تھی، صبح و شام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی ہو رہی ہے، دین کی تعلیم بھی حاصل کی جا رہی ہے، اور اپنی فطرت سلیم کے مطابق، اپنے اس پرسوز دل کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں، تسبیح و تحلیل بھی فرما رہے ہیں۔ بلکہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا عبداللہ ذو البجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تلاوت کے اندر دیکھی تو جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس اشکال کا عرض بھی کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے یہ آدمی ریاکاری کے لیے اس طرح تلاوت نہ فرما رہا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اللہ نے اسے سوز و گداز والا دل دیا ہے، یہ قلب تپاں رکھتا ہے، یہ اپنے دل کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتا ہے، اور عمر دیکھتے نہیں ہو اسی محبت کی وجہ سے تو سب کچھ قربان کر کے آ گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ذو البجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو اس دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ بات کیا لگتی ہے؟ عرض کیا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے کا پہرا دینا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی چاکری کرنا۔ سب سے زیادہ اعزاز جس بات کے اندر لگتا ہے وہ یہ ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ بات جو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا دیتا رہا۔ عزیزان گرامی القدر، دن گزرتے رہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف نکلے ہیں اپنے 30,000 رضاکار جاں سے پار سپاہی لے کر، تو عبداللہ ذو البجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں بھی شامل تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابتدائی سفر میں
یا اثناء سفر میں کسی مقام پر سیدنا عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حق میں دعا فرمائیے تاکہ اللہ رب العزت مجھے شہادت سے ہمکنار فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عبداللہ جاؤ اور کسی درخت کی چھال اتار کر لاؤ۔ سیدنا عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ گئے اور درخت کی چھال اتار کر لائے۔ جب لا کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ پیش کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھال لے کر آپ کے بازو پہ باندھی ہے اور دعا دی کہ اے اللہ، عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ذوالبجدین کا خون میں کفار پہ حرام کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شہادت کا متلاشی ہوں، آپ کفار پر میرا خون حرام کر رہے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، راہ حق میں چلتے ہوئے اگر تجھے بخار بھی آ جائے اور اس بخار کی وجہ سے تجھے موت واقع ہو جائے تو اللہ رب العزت تجھے شہادت سے ہمکنار کر دے گا۔ سفر آگے چلا ہے، اب تبوک کے اندر پہنچ کر جب خیمہ لگے ہیں اور مسلمانوں نے پڑاؤ کیا ہے تو اسی اثناء میں سیدنا عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ کو بخار آیا ہے اور اسی بخار کے اندر جان آفرین کے حوالے کر دی، اور یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی بشارت سے مشرف ہو گئے۔ گرامی القدر سامعین، اب رات کے وقت تبوک کے میدان میں اس عظیم الشان صحابی کی قبر کھودنے کے لیے صحابہ نکلے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مشل ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حیدر کرار جیسے عظیم المرتبت صحابہ ساتھ چل رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبر کھودنے میں بھی شریک رہے، اور قبر کھود جانے کے بعد جب میت قبر کے اندر اتاری جانے لگی تو ایک طرف سیدنا صدیق اکبر اترے ہیں، ایک طرف سیدنا عمر فاروق اترے ہیں، اور اوپر سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کی میت کو سہارا دیا ہے اور قبر اطہر میں اتارا ہے۔ اللہ اکبر! قبر اطہر میں اتارنے کے بعد اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخین کو حکم دیا ہے، فرمایا اپنے بھائی کا ادب ملوز رکھنا، یعنی اس احتیاط کے ساتھ جسم کو نیچے اتارنا کہ ان کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، تدفین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر کی ہے، مغفرت کی دعا کی ہے، بلندی درجات کی دعا کی ہے۔ تو یہ منظر جب فقیہ امت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو تڑپ اٹھے، تڑپ کے عرض کیا ہے کہ اے کاش عبداللہ ذوالبجدین کی جگہ عبداللہ ابن مسعود ہوتا اور آج اس حالت میں مر جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یوں قبر کھودتے، یوں اس کی تدفین فرماتے، یوں اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے، تو اس سے بڑے اعزاز کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ میں سے تھے، قلب تپاں رکھنے والے تھے، سوز و گداز والا اللہ نے دل عطا کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت کے علاوہ اس صحابی کے دل میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر کے مہاجرت کی زندگی گزاری ہے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔